السلام علیکم۔ دجال سیریز کی قسط دوم میں خوش آمدید۔ قسط دوم میں کچھ احادیث کی روشنی میں دجال ایک حقیقت ہے، اس کی شکل و صورت بیان کروں گا اور باقی احادیث کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ بنیادی باتوں پر میں اتنا نہیں لکھوں گا کیونکہ ابتدائی باتوں کا اکثریت کو علم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔ راشد بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے یہ آواز دی، خبردار، دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سیدنا مصعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو جا کر ملے اور کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں بتلاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک دجال کا ظہور نہیں ہوگا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ اس کے ذکر سے مکمل طور پر غافل ہو جائیں اور ائمہ یعنی خطبہ حضرات ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ ابو ودق سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی داہنی آنکھ بھینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا گچ دیوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرہ کے ایک ہموار جگہ کی طرف جھانکا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کی سرزمین بہت اچھی ہے۔ جب دجال کا ظہور ہوگا اس کے ہر راستے پر ایک فرشتہ ہوگا، اس وجہ سے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ وقت آئے گا تو مدینہ منورہ اپنے اوپر موجود لوگوں کو 3 مرتبہ جھٹکے گا۔ اس وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی طرف جانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ وہ یوم التخلیص ہوگا۔ اس دن مدینہ اپنے اندر موجود خبیث لوگوں کو اس طرح الگ کر دے گا جیسے آگ لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر ایک پر ایک مخصوص تاج اور ہر ایک کے پاس خوبصورت تلوار ہوگی۔ اس کو سلابوں کی جمع ہونے والی وادی میں قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ہدف مدینہ منورہ ہوگا، لیکن جب وہ احد پہاڑ کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی سرزمین کی طرف موڑ دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ الصلاۃ جامعہ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں کوئی خوش کرنے والے یا ڈرانے دھمکانے والی خبر بتلانے کے لیے نہیں بلایا جو آج نازل ہوئی ہو۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک خبر دی ہے
میں وہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فلسطین کے کچھ لوگ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ طوفان کی وجہ سے ایک سمندری جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا جانور دیکھا جس کے اوپر بال ہی بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی یہ شناخت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ بہرحال انہوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ بتلاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں نہ کچھ بتلانا ہے اور نہ پوچھنا ہے۔ البتہ اس خانقاہ میں ایک آدمی ہے، وہ تمہیں بعض باتیں بتانے اور بعض پوچھنے کا شوقین ہے۔ یہ لوگ اس مقام میں چلے گئے۔ وہاں ایک کانا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے اندر نبی مبعوث ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں میں اس کی اطاعت کی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، یہی چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا، فارس کا کیا بنا؟ کیا یہ نبی ان پر غالب آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، ابھی تک تو وہ ان پر غالب نہیں آیا۔ اس نے کہا، لیکن عن قریب وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، سغر کے چشمہ کی صورتحال کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بھرا ہوا ہے اور جھلک رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی اس کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ خوب اچھلا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ اپنی قید سے نکل جائے گا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں دجال ہوں، اور خبردار ہو جاؤ، میں عنقریب ساری زمین کو رون دوں گا، ماں سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت، خوش ہو جاؤ، یہ طیبہ ہے، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس سلسلے کی تیسری قسط میں یہ موضوع ہوگا، دجال کہاں ہے، برمودا تکون یا بیبل سی۔